بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. السلام علیکم. اپن کہیں جا رہے صدقہ کنر لوگوں کو دیتے، کنر لوگوں کو صدقہ نہیں دیے تو بدوا وغیرہ دیتے تو ان کی بدوا لگتی ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا صدقے کے تعلق سے کہ بہت ساری بار جو کنر لوگ صدقہ مانگنے آتے ہیں جن کو مختلف ناموں سے مختلف علاقوں میں پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کنر بولتے ہیں، یا ایک عام لفظ جو ہے ہجڑا یا ہجرا کامنلی اردو میں ہجرا بولتے ہیں، لیکن کنر لفظ ہندی کے اندر بولا جاتا ہے، یا اردو میں مخنث بولتے ہیں، مخنث، ٹھیک ہے. تو بھائی کا سوال تھا جو صدقہ دینے کا معاملہ ہے، کیا ان کو جب یہ مانگنے آتے دینا، یا کیا دینا ضروری ہے کیا، یا اس طرح سے. تو یاد رکھیے کسی بھی انسان کو جو مجبور ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. وہ مرد ہو سکتا ہے، وہ عورت ہو سکتی ہے، وہ کنر ہو سکتا ہے، سمجھے، مخنث آدمی ہو سکتا ہے یا مخنث عورت ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایک غلط فہمی جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کنر جو ہوتا ہے وہ چونکہ کمزور ہے، اور کمزور کی اللہ دعا سنتا ہے، بد دعا سنتا ہے، تو لوگ ان کی دعا اور بد دعا سے بڑا ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں. نتیجتاً یہ لوگوں کے پاس آتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اگر کوئی پیسہ نہ دے اور یہ لوگ دو تالی بجا دے تو سامنے والے کی ہوا نکل جاتی ہے، ہوتا ہے تالی مت بجا، تالی مت بجا، لے لے جلدی لے جلدی. چونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تالی بجانے سے اللہ کو وہ راضی کر لیتا، ایشور بھگوان کو وہ راضی کر لیتا، وہ اسی لیے تالی مارتا تاکہ اس کی بات سنی جائے. اور چونکہ وہ کمزور ہیں تو میں ایک بات واضح کر دوں عام لوگوں کو بھی، اور اگر کنر وغیرہ ایسے لوگ سن رہے ہیں تو کنر کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل مخلوق ہے جیسا دیگر مخلوق ہے، وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کنر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حق نہیں ملا سماج میں. یہ سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، یاد رکھیں، کسی بھی سماج کا. انسان ہوتے، میل ہوتے، فیمیل ہوتے، اور میل اور فیمیل کے ٹائپس کے اندر بیچ میں کنر ہوتے، مطلب جن کا سیکشل ایشوز ہوتے ہیں، ان دا سینس کہ یہ ہوتا ہے، یہ کبھی جسمانی اعتبار سے عورت کیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سیکشل اعتبار سے وہ مردوں کے جیسے ہوتے ہیں. کبھی الٹا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے مردوں کے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سیکشل اعتبار سے وہ عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں. کبھی اس سے بھی الٹا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے مرد عورت دونوں کے جیسے ہوتے ہیں، اور سیکشل اعتبار سے وہ دونوں کے جیسے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے مردوں کے جیسے، فیلنگ کے اعتبار سے عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں. کبھی ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے جو ہے عورتوں کے جیسے ہوتا ہے، فیلنگ کے اعتبار سے مردوں کے جیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شادی بھی نہیں کر پاتے کبھی. تو کئی ٹائپس ہیں اس کے اندر. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے اپنا مقام اور عزت باقی رکھے. رہا یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، تو میں ایسا سمجھتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا ہوں، ان میں بہت سارے لوگ کنروں کا روپ دھارن کر کے وہ جو خوف و ڈر کا ماحول سماج میں چلتا ہے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں تالیاں بجا بجا کے. ایکچوئل نہیں رہتے ہوں گے وہ، میرا ایک شک ہے میرا یہ کہ وہ ایکچوئل نہیں رہتے، اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈر معلوم ہے تو پھر بس اب جاؤ ڈراؤ، اور ڈرا کے کیا لو، پیسے ایٹ لو. ایسا بھی میں نے بہت سی بار دیکھا، لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو مار کے ہکا لگا، انہوں نے یہ کیا. لیکن میں یہ کہوں گا یہ بھی سماج کے ایک فرد ہے، ان کو بھی سماج میں باعزت رہنے کا حق ہے. اسلام نے ان کو پورا حق دیا ہے. ہارمونلی اور باڈیلی وہ جس طرف زیادہ ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو وہ سمجھنے کا حق اور رائٹ ہے. سمجھ رہے آپ، ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ باڈیلی جو ہے وہ عورت کے جیسے ہیں تو ان کو حق ہے کہ پھر عورتوں کے اندر ہے. باڈیلی وہ مرد جیسا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ مردوں کے اندر ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بنتے ہیں، وہ ایک الگ ہی کیس ہے. وہ پورا میل ہے، اس کو پورا میل فنکشن ہے، اس کی باڈی میل ہے، اس کا سیکشولیٹی میل ہے، پھر بھی وہ اس کو جو ہے دوسرے میل کی طرف اٹریکٹ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا بنا لیتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ریئل ہوتے ہیں تو یہ پورے حقدار ہوتے ہیں. سماج میں ان کی پوری عزت اور باوقار رکھنا چاہیے. یہ کسی بھی سماج میں رہے تو ان کو عزت دینا چاہیے. ان کو سماج سے باہر نکالنا بالکل درست نہیں ہے. یہ لوگ دیندار ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اور ہم جانتے ہیں حرم وغیرہ میں جابس کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے، تاکہ میل میں بھی چلے جائے، فیمیل میں چلے جائے. اس کے علاوہ بادشاہ اور سلاطین وغیرہ بھی ان کو جاب پہ رکھتے تھے تاکہ عورتوں کے پاس، ان کی رانیوں کے پاس بھی جائے، ہمارے پاس بھی آئے. تو ان کا مقام ہے اسلام میں، ان کا مقام کم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک انسان ہے، پورے انسان ہیں، مکمل انسان ہے، مکمل حق ہے. اللہ کے اگر یہ نیک بندے ہیں، مکمل مقام ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو جنتیں ہیں ان کے لیے، سب کچھ ہے ان کے لیے. اور جو کمزوری ہے جسمانی، یہ جنت میں ان کی ختم بھی کر دی جائیں گی اللہ کی طرف سے. آپ سمجھ رہے؟ تو بہت سارے لوگ مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر آپ کو لگتا ہے جو مانگنے کنر آیا مستحق ہے، مدد کیجیے. لیکن میں کہوں گا ان لوگوں کو بھی جو کنر ہوتے ہیں وہ بھیک وغیرہ مانگنے لگ جاتے ہیں، مت کیجیے. ایک ڈگنیفائڈ لائف جیے، ایک باعزت باوقار زندگی جیو، کام کرو. اور اب تو الحمدللہ حکومت نے بھی مان لیا ہے، نئے جتنے پالیسیز آ رہے ہیں،
नए जितने एक्ट्स आ रहे हैं, अभी फॉर्म भी आ चुका है, फॉर्म में भी आता मेल जेंडर, फीमेल, ट्रांसजेंडर बोलते हैं उनको, ये इंग्लिश भूल गया था तब बोलना, ट्रांसजेंडर, ठीक। तो ट्रांसजेंडर भी आता है आजकल, तो ट्रांसजेंडर ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। अब आप एक डिग्निफाइड लाइफ ऑफिशियली जी सकते हैं। पहले ज़माने लोगों ने पीछे रखा, ठीक है, वो गलत था, ठीक है। इस्लाम भी यही कहता है कि इंसान इंसान है, उसकी किसी कमज़ोरी की वजह से, समझ रहे, उसको आप छोटा नहीं कर सकते, उसका अपना मुकाम है, ठीक है। वो जिस जिन्स की तरफ ज़्यादा है उस जिन्स की जैसा वो रह सकता है, उसको पूरा हक़ याद रखिए। समाज का भी काम है ऐसे बच्चों को बुरा ना करें। समाज ऐसे बच्चों को तंग कर करके ये हाल करता है कि वो जाकर फिर गुनाह की ज़िंदगी, बुराई की ज़िंदगी, भिखमंगी की ज़िंदगी, ख़राब ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा अगर वो डिज़र्विंग मांगता है दीजिए, डिज़र्विंग नहीं है बस यूं ही मांग रहा है तो बहुत गलत बात है, याद रखिए। अब देखिए आप डिज़र्विंग है तो दीजिए, नहीं है तो एहतियात कीजिए। हाँ, भाई का बहरहाल सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि उनकी बद्दुआ के ताल्लुक से, तो उनकी बद्दुआ की कोई स्पेशलिटी कहीं भी नहीं। बद्दुआ की स्पेशलिटी तो हर उस इंसान की है जो मजलूम हो तो उसकी बद्दुआ अल्लाह सुन लेता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ये किन्नर जो है मजलूम है, मजलूम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को खुद कम मत करो, मजलूम नहीं है। देखिए एक इंसान में कुछ कमजोरी है, कई लोगों को आप देखते हैं लंगड़े और लूले हैं, तो अल्लाह ने उनको वैसा पैदा किया तो उनका टेस्ट भी वैसा होगा, पूछ भी वैसी होंगी, हालात भी वैसे होंगे, सवाल जवाब भी वैसी होंगी, और उसके एतबार से जन्नत की नेमतें वैसी मिलेंगी। जो दुनिया में जितनी कमी थी, लंगड़ा था उसके हिसाब से अलग नेमतें, लूला था उसके हिसाब से अलग नेमतें, काना था उसके हिसाब से अलग, अंधा था उसके अलग से, मुक्का था, अलग अलग नेमतें। उसी तरह कोई कमजोरी थी किसी में, किसी पार्ट के अंदर बॉडी के, तो उसको ऐसा अजर मिलेगा, लेकिन वो खुद अपने आप को ये ना करे तो खास नहीं। हाँ, किसी ऐसे इंसान को जो किन्नर हो और उस पर जुल्म किया जाए, वो बद्दुआ दे तो बिल्कुल अल्लाह सुनेगा, जिस तरह से एक आम इंसान की भी सुनेगा अगर उस पर जुल्म किया जाए तो उनकी बद्दुआ और दुआ की कोई स्पेशलिटी इस्लाम में भी नहीं है, और मैं नहीं जानता अगर दीगर मज़ाहिब में अगर होंगी तो, बट इस्लाम ये कहता है हर मजलूम की दुआ अल्लाह सुनता है, जल्दी सुनता है, सीधे सुनता है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मर्द औरत हो या ट्रांसजेंडर किन्नर हो, उसमें कोई मसला नहीं। हाँ, अगर किसी किन्नर को भी तकलीफ दिया उसकी भी अल्लाह सुनेगा, किसी आम इंसान को किन्नर तकलीफ दे अल्लाह वो आम इंसान की भी सुनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि हर बार इन लोग ही करें, लेकिन उमूमन लोग इनको बड़ा तंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, जिससे वो बद्दुआ दे रहा है, तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी भी सुनेगा, चूँकि अल्लाह किसी और की भी सुनेगा। इसी तरह अगर उसको तकलीफ दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, जहनी सताया जा रहा है, जिस्मानी सताया जा रहा है, ठीक है। तो बद्दुआ की कोई स्पेशलिटी तो अल्लाह आलम ऐसी मैं कोई भी नहीं जानता हूँ।